مدینہ بالیقین آج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا. رشک آتا ہے حلیمہ کے مقاتل پہ ہمیں، رشک آتا ہے حلیمہ کے مقاتل پہ ہمیں، لے کے آغوش میں سرکار کو چوما ہوگا، لے کے آغوش میں سرکار کو چوما ہوگا. بالیقین آج پہ قسمت کا ستارہ جس اتنا خوش بخت تھا اس دور نبی کا مومن، اتنا خوش بخت روبرو نے انہیں پیار سے دیکھا ہوگا، روبرو جس نے انہیں پیار سے دیکھا ہوگا. بالیقین آج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا. ہو کہ وہ مثل بشر بھی تو ہے بے مثل شجر، ہو کہ وہ مثل بشر بھی تو ہے بے مثل شجر. ایسا انسان تو سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، ایسا انسان تو سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا. بالیقین آج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا. جس گھڑی پیش نظر گنبد خضرا ہوگا. نعت نبی نے جو گلریزی و عطر بیزی کی ہے، جی تو یہ چاہتا ہے کہ موصوف سے کہہ دوں، جی تو یہ چاہتا ہے کہ موصوف سے یہ کہہ دوں، ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ایک دو بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا. ہم تو کہتے ہیں کہ میں کھانا اٹھا کر دے دوں. یہ ساغر عشق و محبت چھلکتا ہی رہے، ارواح و قلوب احساسات و جذبات وادی بطحا کی سیر کرتے ہی رہے. مگر ہے افسوس مجھے ان سے مل کر رونا تھا، بہت رونا تھا، مجھے ان سے مل کر رونا تھا، بہت رونا تھا. تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا. نظارہ گیان محفل، حق و باطل کا ٹکراؤ اور باہمی تصادم تو ہر دور کا خاصہ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ طرز، انداز اور طریقے مختلف رہے ہیں، مگر آج جب کہ اسلام مخالف تحریکیں ہمدردی کا دل فریب لبادہ ڈال کر الحاد و بے دینی کا پرچار کر رہے ہیں، نئے نئے فتنوں کو جنم دے رہے ہیں اور نت نئے شیطانی فتنے ابل رہے ہیں، لہذا ایسے پرآشوب دور اور سنگین حالات میں اسلامی تعلیمات و نظریات کی صحیح ترجمانی کے لیے ان طریقوں کو اختیار کرنا ایک ناگزیر ضرورت ہے. اور در حقیقت یہی وہ پس منظر ہے جس کے باعث ان انجمنوں کا قیام عمل میں آیا ہے، تاکہ ایسے نوجوان سپوت تیار کیے جا سکے جو اس میدان میں باطل قوتوں کا منہ توڑ اور دندہ شکن جواب دے سکے. حاضرین بزم،
تو آئیے اور ایک تقریر سماعت کریں جس کا عنوان تعارف انجمن اربعہ ہے۔ اس موضوع پر میں تباہ آزمائی کی دعوت دے رہا ہوں۔ جناب ضیاء اللہ مدھوبنی متعلم درجہ عربی سوم کو آپ حضرات ہماتن گوش ہو کر موصوف کی دل پذیر تقریر سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان كما على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء ونعوذ بك من شرة اللسان وفضول الهدر كما نعوذ بك من معرة اللكان وفضوح الحسر أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم نون والقلم وما يسطرون قال سهيل بن هارون العقل رائد الروح والعلم رائد العقل والبيان ترجمان العلم۔ ذی شان صدر محترم، صاحبان مجد و کرم، مستقبل شناس زعماء امت اور رفیقان انجمن، حق جل مجدہ نے اس انسان کو وہ قوت گویائی، مافی ضمیر کی ادائیگی، رازہائے سربستی کی واشگافی، کائنات خداوند عالم کی تشریح اور کلام ربانی کے افہام و تفہیم کی طرہ امتیازی کا زرین تاج پہنا کر فرض منصبی کے اس مقام پر کھڑا کیا ہے جہاں سے مردہ دلوں کی مسیحائی اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وہ ہماتن کوشاں رہتا ہے۔ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ عزیزان گرامی قدر، تحریر و تقریر، بولنا اور لکھنا دو ایسی نعمتیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں سر فہرست ہے جن سے نزول قرآن کا آغاز ہوا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم نون والقلم وما یسطرون۔ تحریر و تقریر دونوں زمانہ قدیم سے ہی تعلیم و تبلیغ کے دو اہم ستون شمار کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منصب نبوت اور اقوام و ملل کی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی تو کبھی بوقیس کی پہاڑیوں سے، کبھی صفا کی چوٹیوں اور فاران کی بلندیوں سے، کبھی چھوٹے گروہ اور کبھی امبوہ کثیر کو اپنی قوت خطابت اور طرز استدلال سے جھنجھوڑا۔ صحبان ابن وائل کی سحر انگیز خطابت، عرب جاہلیت کے شعراء کی شعلہ بار شاعری، اہل عرب کی بے مثال فصاحت و بلاغت اور قدرت کلامی اور اس کے انسانی زندگی کی تعمیر یا تخریب، بگاڑ یا سوار، اصلاح یا افساد اور انسانی افکار و خیالات پر اس کے گہرے اثرات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریر و تقریر کی قوت ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے جو جسم کے بجائے دلوں پر حکومت کرتی آ رہی ہے۔ تاریخ انسانی شہادت دیتی ہے کہ فن خطابت نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اور بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے ایمان و یقین کی شمع فروزہ کی ہے، رشد و ہدایت کے سرچشمے جاری کیے ہیں، فتح و ظفر کی سرخیاں رقم کی ہے۔ اسی خطابت نے غلامی کی زنجیریں کاٹی ہے، غریب و کمزور انسانوں کو جور و جفا کے خلاف بغاوت کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ یہی خطابت
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान तक पहुंची तो दावत हिदायत बन गई। जब वाइज की जुबान से आशना हुई तो नसीहतों मौइज़त बन गई। जब मुजाहिद ने इसे अपनाया तो नारा इनकिलाब बन गई। जब किसी कायद और रहबर ने इसे इख्तियार किया तो तराना सियासत बन गई। गर्जिये के हर रूप, हर रंग, हर पैकर में खिताबत ने इंसानी जिंदगियों पर गहरे नुकूश और असरात छोड़े हैं और अक़वाम मिलल की तारीख साजी में कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं। क्योंकि खिताबत में तासीर है, असर अंगेजी है, सहर आफरीनी है। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी खंजर, कभी नेज़ा, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। रफीकान अंजुमन इसी आली व बुलंद मकसद के खातिर जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं नौनहालान कौम को अपनी आगोश तरबियत में पाते ही उनकी जबान की नोको पलक को दुरुस्त करना शुरू कर देता है। उनको बताता है कि अपने दिल की आवाज को दूसरों तक पहुंचाना, अपने इजहार व इबलाग की तासीर से दूसरों को मुतासिर कर देना इंसान का खुसूसी मलका है। तकरीर व खिताबत की अहमियत व जरूरत हर जमाने में मुसल्लम रही। अज़माज़ी का हाल हजरत इंसान ने तकरीर व खिताबत को हुसूल मकासिद का जरिया बनाया है। चुनांचे शोबे दिनियात जो जामिया का असासी और बुनियादी शोबा है, बकौले रईस जामिया शोबे दिनियात जामिया की रीढ़ की हड्डी है। दिनियात दोम सो तहरीर और तकरीर की खूब से खूब माहिर असातिज़ा कराम की मौजूदगी में मश्क करवाई जाती है। तकरीर की मश्क अंजुमन समाअतुत तरबिया के जरिए बरोज जुमेरात बाद नमाज मगरिब और तहरीर की मश्क मकतबा अल्लमा बिल कलम में हर रोज करवाई जाती है। इस तरह इन मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को बचपन ही से तहरीर और तकरीर के लज्जत से शनासाई करवाई जाती है। दीनियात की तकमील के बाद जब तलबा शोबा तहफीजुल कुरान की तरफ रवा दवा होते हैं तो हिफ्ज़ कुरान के साथ उन्हें अंजुमन अज़मत कुरान में अपनी तकरीरी सलाहियत को मजीद निखारने के सुनहरे मौके फराहम किए जाते हैं। चुनांचे हुफ़ाज़ तलबा बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब बासलाहियत असातिज़ा कराम की निगरानी में तकरीर की नतीजा खेज़ मश्क करते हैं। इसके बाद जब तलबा शोबे आलमियत में फरोकश होते हैं तो अब उनकी जिम्मेदारी दो चंद हो जाती है। दरसो किताब की मेहनत और लगन के साथ साथ अपने अपने दायरे और अपने अपने हल्के में तबलीग दीन की जिम्मेदारी से बहुस्न खूबी ओहदा बरआ होने के लिए तकरीरी व खिताबी सलाहियत को निखारना, जुरअत व बेबाकी, जुबान की तराश खराश, माफिज ज़मीर के इबलाग और तरसील का ढंग और सलीका बहुत जरूरी है। जिसके तमरीन का जबरदस्त व खुश अंजाम एहतिमाम बरोज जुमेरात तालीमी सआत में बज़ुबान अन्नादिल अरबी के जरिए और बाद नमाज मगरिब अंजुमन इस्लाहुल कलाम के जरिए बिला नागा पामाना हाजिरी के साथ जुबान अरबी व उर्दू के माहिर कादिरुल कलाम असातिज़ा किराम की निगरानी में होता है। तमरीन में खुसूसी तवज्जुहात का मरकज मुख्तलिफ उमूर को बनाया जाता है। अल्फाज की बंदिश, आवाज का ज़ेरो बम, अंदाज़े बयान तसलसल व ठहराव, जुबान की शीरीनी और बयान की असर आफरीनी, साथ साथ फिक्र की बालिदगी, ख्याल की पुख्तगी, दिल की कुड़हन और जिगर का सोजो गुदाज और सामिईन के दिलो दिमाग को बराह रास्त अपील करना। खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराब मिंबर है, खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराब मिंबर है, खिताबत मारकों में तीर है तलवार व खंजर है। खिताबत ने हजारों गुल खिलाए हैं जमाने में, खिताबत ने हजारों गुल खिलाए हैं जमाने में, बहुत गुलकारियां मिलती है माजी के फसाने में। खिताबत ने ही अय्यूबी की फौजों को जगाया था, खिताबत ने ही अय्यूबी की फौजों को जगाया था, सलीबी कुव्वतों को जिसने धरती से मिटाया था।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ ضیاء اللہ مدھوبنی جو اپنے مخصوص لب و لہجہ اور شگفتہ بیانی سے مجمع کو مسحور کیے ہوئے تھے. حضرات، کس قدر فرحت و مسرت اور نور و نکھت میں ڈوب کر یہ مبارک ساعت گزر رہی ہے اور کتنا پرکیف یہ سما ڈھل رہا ہے. سب سے پہلے ہم بارگاہ عزتی میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہیں جنہوں نے ان عظیم شخصیتوں کے ارد گرد اور اپنے مہمانان مکرم کی بابرکت صحبت کا گرا قدر موقع اور احباب وفا میں مل کر بیٹھنے کی بابرکت گھڑی عنایت فرمائی. تو لیجئے مہمانان کرام اور واردین اعظام کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں نوشاد مدھوبنی متعلم درجہ عربی سوم، تاکہ افراد جامعہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرض کفایہ کے طور پر ہمیں ہدیہ تشکر کے فریضہ سے سبکدوش کرتے ہوئے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کی تہدید آمیز وعید کی زد سے بچائیں. نادم ہوا قئی کرم بے حساب سے، خوش آپ کہاں میرا گھر کہاں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشکر الناس لم یشکر اللہ. صاحبان مجد و کرم، حضرات عالی مرتبت، پاسبان ملت، مستقبل شناس زعماء امت، دانشوران شریعت و طریقت، سلاطین علم و فن، اساطین حکمت و موعظت اور مخلص رہنمایان قوم، خدائے کار ساز کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں کہ آج محض اس کی توفیق و عنایت اور فضل و مہربانی سے ملت اسلامیہ کے علماء و فقہاء، ادباء و فصحاء و بلغاء، اسلامی علوم و فنون کے ماہرین، تہذیب و تمدن، علم و ادب اور فکر و فن، تہذیب و تمدن، علم و ادب اور قوم و ملت کے دردمند اصحاب فکر و نظر، واض و خطابت، فقاہت و وضاحت اور فضل و کمال کے نیر درخشاں، دانش و عقل، صلاح و اصلاح اور تبلیغ و ارشاد کے روشن ستاروں کا ایک مقدس و مؤقر، معزز و محترم قافلہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عبد القواں کی سرزمین کو اپنی تشریف آوری سے زینت بخش رہا ہے. جامعہ اپنی خوش نصیبی پر نازا ہے کہ ان مقدس اور نورانی شخصیات کے جلوہ افروزی سے جامعہ کا ذرہ ذرہ بقعہ نور بن گیا ہے، جن کے دم قدم سے ہم اپنے دامن زندگی کو سعادت کے پھولوں سے بھرے پا رہے ہیں، جن کی آمد پر بہار پر جسم کا ایک ایک انگ لذت دید کے عجب مسرت بخش تصور سے سرشار ہے. وہ پورے کیف و اعتزاز سے ہمارا دل باغ باغ اور ربا ربا وجد انگیز ہے، جن کے قدوم میمنت لزوم پر اس محفل دل نواز کا ذرہ ذرہ باد رحمت کے دوش پر جھوم رہا ہے. تمنا دید نے بزم کی پیاسی اور ترستی نگاہوں نے آپ کی دید و لقاء سے فرحت بخش اور روح افزا مٹھاس کا ذائقہ پا لیا، اور جامعہ کی فضائے بسیط میں شادمانیوں، فرحت و مسرت، بہجت و سرور اور راحت و نشاط کا ایک بحر بے کراں ہے جس میں ہم سب غوطہ زن ہیں.
रफीकान अंजुमन, आज के इन मुबारक लम्हात और पुरसरूर घड़ियों में इन मुकद्दस पाक बाज़ो पाक तीनत खासान खुदा, असहाब बासफ़ा, अहले सिद्क़ व वफ़ा, उलमाए रब्बानी हस्तियों को अपने बीच पा रहे हैं, जिनमें पाकीज़ा जज्बात की गर्मी, खुलूस की चाशनी, रब्बानियत का जलाल जमाल, मोहब्बत की तपिश, अज़ाइम व इरादे में बुलंदी, जिनकी मोमिनाना और मुखलिसाना निगाहों से हजारों गुमगश्ते राह इंसानों की तकदीरें बदल जाया करती हैं और सिराते मुस्तकीम पर आने लगते हैं। जिस बस्ती में जाए वहाँ बहार आ जाए, वहाँ का मौसम और फिजा बदल जाए, जिन राहों से गुजरे उन पर हिदायत के फूल खिल जाए, जिन खित्तों में ठहरे वहाँ से इल्म व इरफा के चश्मे फूटे और जिन इलाकों में फरोकश हो वहाँ से रुश्त व हिदायत का सूरज तुलू होकर अपनी ताबनाक किरणें बिखेर दे। यकीनन ये हम सब की खुशबख्ती है कि आज हमारे झुरमुट में महबूबे खलाइक, इश्क़ व वफा, सिद्क़ व सफ़ा के मीरे कारवां, ज़ुहद व फ़क्र, खौफ व खशियत के पैकर, तक़वा व लिल्लाहियत के आफ़ताब व महताब, कारवान इल्म व अदब के कायद व रहबर, क़ुदवतुल अफ़ाज़िल, ज़ुब्दतुल अमासिल, फ़ाइक़ अलल अक़रान, बादि अला अबनाइज़ ज़मान, बक़ियतुस सलफ़ व हुज्जतुल खलफ़, इससे मेरी मुराद इल्म व अदब और फिक्र व फन की सरजमीन लखनऊ और लखनऊ के इल्मी व दीनी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली अजीम तरीन इल्मी व दीनी व अदबी शख्सियत अजीमुल मर्तबत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबिया हसनी नदवी साहब दामत बरकातुहुम है, जो अपने कारनामों के एतबार से तने तनहा एक अजीम अंजुमन के कायम मकाम है। अरबी व उर्दू ज़बानों में तकरीबन 30 किताबों के मुसन्निफ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चौथे सदर, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के हालिया नाज़िम, नीज़ आलमी राब्ते अदब इस्लामी, रियाद सऊदी अरब के नायब सदर और राब्ते आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा के रुकने असासी भी हैं। इनके अलावा मजलिस तहकीकात व नशरियात इस्लाम लखनऊ, दीनी व तालीमी कौंसिल उत्तर प्रदेश, दार अराफात रायबरेली के सदर, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के रुकन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड सेंटर बराए इस्लामिक स्टडीज के ट्रस्टी, तहरीक प्याम इंसानियत और इस्लामी फिक्र अकेडमी के सरपरस्तों में शामिल हैं, जो इस पुरनूर और पुरकशिश तारीखी बज़्म के रूह रवा है। तो दूसरी जानिब इस बज़्म इस्लामी में इल्मी व अमली, इनकलाबी व मिसाली शख्सियत उज़्मा भी जलवा अफरोज है, जो दुनिया इल्म अदब इस्लामी के दुर्रे आबदार है, जो चरखे उलूम व फुनून के दरख्शा आफ़ताब व महताब है और मैदानी में मारिफ व कमालात के अज़ीम शहसवार है, काशिफ असरार कुरान व हदीस है, जिनकी तवील तरीन तदरीसी खिदमत और दावती कारनामे हैं, जो दावती जोश व वलवला, जज्बा दरू, मुजाहिदाना काबिश, हकीमाना सरगर्मियों और अपने खाने दिल में फरोजा आतिश शौक और जज्बे बेताब व बेकरार से खाक के जर्रों को महताब किए देते हैं। इससे मेरी मुराद हजरत मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी, नाज़िम दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, नीज़ हजरत मौलाना सैयद वाज़िह रशीद नदवी लखनऊ और फ़ख्रे गुजरात मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब का पुद्रवी, नीज़ हजरत मौलाना नज़रुल हफीज़ नदवी अजहरी, फजीलतुल शेख हाशिम अल हदल मक्कतुल मुकर्रमा, नीज़ डॉक्टर हुसैन अबू बकर कोया, मंदूब आलमी राब्ते इस्लामी मक्का मुकर्रमा और मौलाना बिलाल अब्दुल हई नदवी लखनऊ, मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी, प्रोफेसर मुहसिन उस्मानी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्रोफेसर शफीक अहमद नदवी और प्रोफेसर अनीस चिश्ती, माहिर तालीमात व तरबियत पूना और दीगर जलवा अफरोज मुंतखब व चीरा चीरा शख्सियात और माहिरीन अदब इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस अजीम शान इस्तिक़बालिया इजलास आम में जो आलमी राब्ते अदब इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम सहरोज़ा कुल-हिंद सेमिनार, जो महाराष्ट्र की दीनी व असरी उलूम दानिशगाह जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ ज़िला नंदुरबार में 6, 7, 8 नवंबर को मुनाकिद हो चुका है।
جس میں ملک اور بیرون ملک کے مختلف جامعات و مدارس عربیہ اور یونیورسٹیوں سے 100 سے زائد مندوبین حضرات شرکت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے رہنماؤں اور قابل قدر بزرگان دل کا استقبال نور و نکہت، کیف و اہتزاز اور وفور جذبات کی تلاطم خیزی میں ڈوبے پرسرور وہ روح پرور لمحات میں بسط شوق کرتے ہیں۔ ہم آپ کی بابرکت و باسعادت قدم رنجائی پر اپنے پرشوق قلوب کی ان گہرائیوں سے ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جہاں آپ حضرات کے لیے عقیدت و محبت، عزت و عظمت، اعزاز و اکرام اور نیاز بندی کے بے شمار جذبات و احساسات متزن ہے، ہم آپ کی ذرہ نوازی اور ہمت افزائی پر صحن جگر کو جاہ قدم بناتے ہیں۔ استقبال کی خاطر ہماری آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل فرش راہ ہے، اور دل فرش راہ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ خوشگن گھڑیاں، یہ فرحت و مسرت آمیز، طرب انگیز اور نشاط افزا لمحے بار بار میسر نہیں آتے۔ ہمارے دل فرحت و شادمانی کے جذبات سے معمور، ہماری آنکھیں اشکہائے سرور سے مخمور، اور ہماری زبانیں اہلا و سہلا و مرحبا بکم کے ترانے پر نور گنگنا رہی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ موصوف کے انداز بیاں کی انفرادیت اور اسلوب خطابت کا چھوٹا والبیلا طرز واقعی قابل داد اور لائق تعریف ہے، جو یوں گویا تھے فلک سے توڑ کر دیکھو، فلک سے توڑ کر دیکھو ستارے لوگ لاتے ہیں، مگر میں وہ نہیں لایا لوگ لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ، اما بعد۔ صاحب السعادہ حضرت رئیس الحفلہ الشیخ غلام محمد الوستانوی حفظہ اللہ ورعاه، وصاحب الفخامہ سماحة الضيف الشرف العلامہ الشيخ السيد محمد الرابع الحسني الندوي، رئيس رابطة الأدب العالمي لشبه القارة الهندية، والضيوف الآخرين من العلماء والقادة الذين وفدوا هذه الجامعة القرآنية المؤقرة، وأساتذة هذه الدار العريقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ أيها الأحبة في الله، قبل كل شيء نشكر الله عز وجل على أنه وفقنا وساق بنا لعقد هذه الحفلة الميمونة في ترحيب ضيوفنا الأكارم الذين تشرفوا بالوقت المبارك لأول مرة بالمناسبة العلمية الأدبية التاريخية تعقدها رابطة الأدب الإسلامي العالمية تحت رئاسة سماحة الشيخ العلامة السيد محمد الرابع الحسني الندوي، وتحت إشراف سماحة خادم الكتاب والسنة الشيخ غلام محمد الوستانوي، وفي حضور فضيلة الشيخ هاشم الأهدل من مكة المكرمة۔ أيها الحضور، إن هذه الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم بأكل القوى التي شرفتموها بقدومكم الميمون جامعة عريقة تهتم بنشر التعليم الديني والوعي الإسلامي، وغايتها إعداد الدعاة والعلماء، لذا تعتني الجامعة لتنمية قدرات الطلاب الوافدين فيها فكريا وثقافيا وخلقيا بعقد البرامج واللجان المختلفة باللغة العربية والأردية، منها النادي العربي، فالنادي جمعية طلابية
أسسها سماحة خادم الكتاب والسنة الشيخ غلام محمد الوستانبي حفظه الله ورعاه. من أول يوم هذه الدار القرآنية للحفاظ على تراث اللغة العربية، لغة القرآن والسنة، ونشرها وإشاعتها في الهند، ولا سيما لتمرين طلاب هذه الجامعة المؤقرة الذين يعيشون حياة علمية أدبية في رحاب هذه اللغة العربية الميمونة، خطابة وكتابة وحوارا، حتى يكونوا دعاة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ألهم الله تعالى أهمية هذه اللغة، هذه اللجنة في قلب سماحة رئيس الجامعة الشيخ غلام محمد حفظه الله، فإنه عرف أهمية هذه اللغة وضرورتها للذوق الصحيح هذا عظيم. فالآن أيها الدعاة والمفكرون، حيث جمعنا بصدد حفلة جليلة ترحيبية نرحب بالضيوف الوافدين من شتى بقاع الهند وولاياتها ترحيبا حارا، فنقول بغاية المحبة والود أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أكرمكم الله في هذه القلعة الحصينة الجليلة، وجعل قدومكم مباركة في حق الإسلام والمسلمين وفي حق الجنة. نعم، فالآن نقدم إليكم برنامجا ثقافيا من نادي العربي بالجامعة الإسلامية إشاعة العلوم، فألتمس من الأخ محمد آصف أن يقدم خواطره باللغة العربية حول تعارف الجامعة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة رئيس الحفلة وضيوفنا المحترمين وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية المباركة خدماتها الجليلة ونشاطاتها الموفقة، أيها الإخوة في الله، تمتاز الهند بطبيعة خلابة تسمى أستراليا الثانية، وتعتبر جمهورية الهند سابع أكبر دولة من حيث المساحة في العالم، حيث تغطي مساحة شاسعة تبلغ 3,728,000 كيلومتر مربع. وطبقا لتقديرات عام 2013 بلغ عدد سكانها 1,250,000,000 نسمة، ويوجد حوالي 20% يدينون بالإسلام. أيها الإخوة في الله، الهند مقسمة إلى 28 ولاية و7 مناطق اتحادية، وإن عدد المسلمين في الهند أكثر من 200 مليون، وهي ثاني أكبر معدن للمسلمين في العالم بعد عدد سكان إندونيسيا التي يعيش فيها أكثر من 230 مليون مسلم. لكن مسلم الهند على الرغم من عددهم الكبير لا يعيشون في أوضاع مريحة، فقد أظهرت دراسة جديدة مقلقلة
أن المستوى التعليمي للمسلمين الهنود يكشف عن فجوة كبيرة بين المسلمين وغير المسلمين، ويتطلب تدخلا طارئا وبغض النظر عن الأسباب، فإنه لا يوجد هناك خلاف حول حقيقة كون المسلمين الهنود اليوم هم أقل تعليما وأفكر وأقصر عمرا وأقل تمتعا بالزمانات وأقل صحة من نظرائهم غير المسلمين. حسب هذا التقرير الإحصائي والعددي للمسلمين في الهند، يحتاج المسلمون في غاية من الدقة إلى تعليمهم الديني والعصري معا، فهذه حاجتهم الماسة الملحة. فالمسلمون حاولوا محاولات موفقة حسب مؤهلاتهم ووسعهم وقدراتهم في هذا المجال الأساسي، حتى أسسوا المعاهد الدينية ونشروا شبكة الحلقات القرآنية وفتحوا الجامعة الإسلامية والعصرية على حد السواء. وهذه المدارس والمعاهد والجامعة الموقرة تسد هذا الخلل الأساسي للمسلمين. وهذه المدارس والمعاهد والجامعة الموقرة تسد هذا الخلل الأساسي للمسلمين. من تلك الجامعة بعضها أصلية محضة لها دورها الريادي في ترشيد الشباب المسلم إلى التعليم التكنولوجي لأنها رسمية وحكومية، وهناك جامعة إسلامية دينية خالصة ليست فيها العلوم العصرية إلا قدر الحاجة، منها جامعة دار العلوم ديوبند، وجامعة ندوة العلماء لكنو، وجامعة مظاهر العلوم سهارنپور. فالجامعة الإسلامية لإشاعة العلوم الكلكوة الهند قامت بحمد الله من أول يومها التأسيسي للحفاظ على القديم الصالح والجديد النافع، رغم أنها تؤدي دورها التاريخي القيادية معتمدة على تبرعات المسلمين وأصحاب فائل الخير في العالم كله. ولكن هذه الجامعة تمتاز بصفة ممتازة مختصة علاه، وهي تعليم التكنولوجي تحت تربية إسلامية، كما أنها تهيئ التعليم الديني البدائي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة العالمية والفضيلة حتى التخصص، حيث يتعلم تحت إشراف 151,000 طالب في مختلف الكليات العصرية والمدارس الدينية. مع ذلك تقوم الجامعة ببعض الخدمات الاجتماعية والرفاهية في طول الهند وأرضها بغاية من الإحساس والشعور وبدقة كاملة، منها بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام وكفالة الأرامل ومشروع الأضاحي وسلة الرمضانية، ومنها بناء المستوصفات والمستشفيات. نظرا إلى هذه الخدمات التي تقوم بها الجامعة في طول الهند وأرضها، نستطيع أن نقول إن الجامعة أصبحت جمعية تعليمية ومؤسسة خيرية عملاقة ممتازة بدقة وإتقان بين أقرانها في الهند للخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية. أيها الإخوة في الله، إن الجامعة مؤسسة موقرة ممتازة تهيئ التعليم الديني والعصري معا. الجامعة هي أكبر مؤسسة في الهند لترويج العلوم الإسلامية والقرآنية. الجامعة هي مؤسسة منفردة ممتازة لتعليم العصري في بيئة إسلامية. الجامعة هي التي قامت لأول مرة بالمسابقات القرآنية على نهج فريد في الهند. الجامعة التي نفخت روح تعليم التجويد والقراءة على أسلوب فريد ونهج عربي خالص في الهند.
فالجامعة بحمد الله بالنسبة للمراكز الإسلامية الأخرى في الهند تقوم بالحفاظ على بقاء الهوية الإسلامية بإشاعة التعليم الديني والعصري بنشر الحلقات القرآنية وتأسيس المراكز الإسلامية وإنشاء المعاهد الدينية في جانب، وفي جانب آخر تحاول الجامعة بقاء الشباب المسلم على هويتهم وثقافتهم وحضارتهم الإسلامية مع علاقتهم الكاملة بالتعليم الأصلي من الابتدائية إلى الكليات. إنها مسيرة طيبة مباركة امتدت إلى أكثر من 30 عاما قدمت فيها الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم الكلك والهند النموذجا ناجحا في حق المسلمين في أدنى الهند وأقصاها بفضل من الله وتوفيقه وعونه وجهد القائمين عليها، ولله الحمد على ذلك. وختاما أقدم إلى أفاضلكم أحرى كلمات الترهيب والتبجيل على قدومكم في هذه القلعة القرآنية الحصينة الجليلة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد تعارف الجامعة التمس مجموعة من طلاب قسم اللغة العربية محمد مدثر وزملائه أن يقدموا أنشودة عربية، فليتفضلوا مشكورين. الله. غرد يا شبل الإيمان، غرد صعب القرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصطحب القرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصطحب القرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدع بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدع بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدع بالقرآن. اتلوا السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر، اتلوا السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران، والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب. أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن، أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن، أنزله رب وهاب، رب
واصطح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصطح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصطح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصطح بالقرآن اتلوا المصحف فجرا عصرا تشق روحك ذا الذكرى اتلوا المصحف فجرا عصرا تشق روحك هذا الذكرى اتلوا المصحف فجرا عصرا تشق روحك ذا الذكرى اتلوا المصحف فجرا عصرا تشق روحك هذا الذكرى تلقى الخير وتلقى الأجر تلقى الخير وتلقى الأجر تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد واصطح بالقرآن غرد واصطح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصطح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصطح بالقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کا پروگرام ابھی باقی ہے مگر ضیق وقت کی وجہ سے اب یہیں پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو مہمان یہاں تشریف لائے ہیں ان میں سے بہت سے معزز مہمان ایسے ہیں جن کے کلمات سے اب تک ہم مستفید نہیں ہو سکے، تو اس موقع پر میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد واضح الندوی حفظہ اللہ ورعاہ کو مؤدبانہ دعوت دوں گا کہ حضرت اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حضرات، ایک بہت بڑا امتحان ہے، غالباً ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ایسی محفل میں جس میں عرب ہوں اور وہ علم و فضل کے حامل ہوں، وہ ہندوستان کے بیچ منتخب ترین علماء، مفکرین اور دعات موجود ہوں، ان میں ہم کو کچھ بولنے کی دعوت دی جائے۔ ایسے مجمع میں کلام کرنا بہت بڑا امتحان ہے، لیکن ہم چند باتوں پر اتفاق کریں گے اختصار کے ساتھ تاکہ ہم حائل نہ ہوں ان علماء کے خطابات کے درمیان جو اس میدان کے سوار ہیں۔ حضرات، ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ ہم کو یہاں حاضری کا موقع ملا، وہ یہاں آ کر ہم کو نئے احساسات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ حفظ کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اور اس کا تذکرہ ہم نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا تھا جو یہاں تشریف لائے تھے، اور وہ بہت متاثر ہوئے تھے۔ یہاں آنے کا اشتیاق تھا۔ یہاں یہ سمجھتے تھے کہ ایک مدرسہ ہے، اس کا بہت بڑا عالمی حیثیت ہے اس کی، اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ
حفظ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں طلباء فارغ ہو کر دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے ہم اس کو ایک بہت بڑا مرکز سمجھتے تھے۔ اس کے بعد پھر معلوم ہوا کہ ایک تعلیمی ادارہ بھی ہے اور یہاں دینی تعلیم کا بہت بڑا انتظام ہے، اور جو دوسرے بڑے مدارس میں جو نظم ہے وہی نظم یہاں بھی ہے، تو یہ دینی تعلیم کا بھی بہت بڑا مرکز ہے اور یہاں دورے تک تعلیم ہوتی ہے اور تربیت کا بڑا اہتمام ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جہاں طلباء ہیں وہاں نظم و نسق کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے، تو ہم کو اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے مدارس میں جانے میں کہ طلباء کو کنٹرول کرنا اور ان کو ضائع کرنے سے روکنا اور ان کو تعلیم مشہور رکھنا اور ان کے نظم نسق کا نظم کرنا یہ مشکل کام ہے، ہم کو خود اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ مشاہدہ ہوا کہ یہاں بہت بڑا نظم کا انتظام ہے اور طلباء میں بہت کنٹرول ہے اور وہ اساتذہ کی توجیحات ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں جن کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، یہ تعبیر ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے کہ ان کو عصری کہا جائے۔ اسلام میں علم نہ عصری ہے، نہ قدیم ہے، نہ جدید ہے۔ یہ تعبیرات ہم کو سامراج نے دی ہیں۔ جس زمانے میں تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، تو ایک تعلیم دینی تعلیم کہی جاتی ہے اور ایک تعلیم عصری تعلیم کہی جاتی ہے۔ دین قدیم نہیں ہے، دینی علوم قدیم نہیں ہے، قرآن قدیم نہیں ہے، حدیث قدیم نہیں ہے، ہماری فقہ قدیم نہیں ہے۔ یہ قیامت جب تک زندگی ہے اس پوری زندگی پر محیط ہیں یہ علوم۔ دوسرے علوم محدود ہیں، ان کا ایک محدود دائرہ ہے، وہ ان کے مقابلے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹیکنیکل تعلیم جو ہے ایک محدود تعلیم ہے۔ انجینئر ہے، وہ جس وقت انجینئرنگ کام کرتا ہے صرف اسی وقت وہ انجینئر ہے، لیکن ایک دیندار مسلمان اس کی 24 گھنٹے کی زندگی دین کی تعلیمات کے مطابق گزرتی ہے، اس لیے وہ پوری زندگی پر محیط ہے وہ علوم۔ اس لیے یہ تعبیر اگرچہ استعمال ہوتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں اسلامی تاریخ کو ہم دیکھیں تو دین کو علم کو بانٹا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ الحکمت ضالۃ المومن، جہاں سے ملے علم حاصل کرو۔ مسلمانوں کا یہی موقف رہا ہے، انہوں نے یونانیوں سے علم لیا اور صرف علم لے کر وہ مقلد نہیں بنے بلکہ ان کے علوم کی تصحیح کی، اور ان کو وہ کہا گیا بہت سے ہمارے فلاسفہ ایسے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ ارسطو ثانی ہیں، اور اسی طرح ابن رشد ہیں، ابن سینا ہیں، البیرونی ہیں، الرازی ہیں، غزالی ہیں، ابن خلدون تک یورپ ان کی تقلید کرتا رہا ہے۔ یورپ نے جو علم لیا ہے انہی سے لیا ہے اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو تمدن عرب کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب ہمارے معلم اول ہیں، عربوں سے ہم نے سب کچھ لیا ہے۔ ایک مستشرق کہتا ہے کہ یورپ نے 500 سال بچائے ہیں مسلمانوں سے علم لینے کی وجہ سے، ورنہ اس کو اگر ابتدا سے علم حاصل کرنا پڑتا تو 500 سال اور لگتے نشد ثانیہ میں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انہوں نے خود اعتراف کیا ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے جو علوم ہیں وہ علوم ابدی ہیں، پوری زندگی پر محیط ہیں۔ تو ہمیں یہاں آ کر یہ خوشی ہوئی کہ یہاں انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا ہے۔ ہمارے مولانا محمد صاحب بستانوی نے اس کو ایک بستان کی حیثیت دی ہے، وہ بستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک بستان قائم کیا ہے۔ جس طرح بستان میں ہر طرح کے پھل ہوتے ہیں، ہر طرح کے درخت ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں انہوں نے علم کو جمع کر دیا ہے، مختلف علوم کو جمع کر دیا ہے، دینی علوم کو جمع کیا ہے۔ اور ابتدائی جو ہے علم حفظ سے شروع ہوتا ہے، قرآن سے شروع ہوتا ہے، تو حفظ سے انہوں نے انتہائی تعلیم جو دورے کی تعلیم وہاں تک علم کا انتظام کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے طبی تعلیم کا انتظام کیا، جو انسان کی ضرورت ہے، محدود ضرورت ہے۔ جب آدمی مریض ہوتا ہے تب طبیب کے پاس جاتا ہے، لیکن فقیہ کے بعد اس کو 24 گھنٹے کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، انجینئر کے پاس جاتا ہے جب اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو کام صرف انجینئر کر سکتا ہے۔
تو انہوں نے ان چیزوں کو بھی جمع کر دیا جو زندگی گزارنے کے لیے جن کی ضرورت پڑتی ہے محدود طور پر. تو انہوں نے طبی ادارہ بھی قائم کیا ہے اور انجینئرنگ کا ادارہ بھی قائم کیا ہے, ہاسپٹل بھی قائم کیا ہے جو انسان کی ایک ضرورت ہے. تو انہوں نے جتنی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں, جس طرح کے علم کی ضرورت ہے, اس کا انہوں نے نظم کیا ہے. تو ہمارے ذہن میں ایک تعبیر آئی کہ یہ اصلاً بستان العلوم ہے. بستان کے رہنے والے ہیں, انہوں نے بستان قائم کیا اور ایک تجربہ کر رہے ہیں. ہمارے محققین نے لکھا ہے, علی طنطاوی نے لکھا ہے, محمد مبارک کی کتاب میں ہے کہ ہم نے دونوں تجربے کیے ہیں, عصری علوم کے ساتھ دینی علوم, دینی علوم کے ساتھ عصری علوم. تو ہم نے دیکھا کہ ایک علم دوسرے علم پر غالب آ جاتا ہے. نظم و نسق کی کمزوری کی وجہ سے دینی مدارس میں عصری علوم داخل کیا جائیں تو عصری علوم کمزور رہتے ہیں. عصری علوم کے اداروں میں دینی تعلیم کا نظم کیا جائے تو دینی تعلیم کمزور ہوتی ہے. ایک مغلوب ہو جاتا ہے, ایک غالب ہو جاتا ہے. دونوں کو برابر لے کر چلنا مشکل کام. ہمیں یہاں کا اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ یہ جتنے بھی فروع ہیں علم کے, ان سب میں توازن کے ساتھ کام چل رہا ہے, جیسا کہ ہمارا اپنا تاثر ہے. تو ایک نیا تجربہ ہے جو ہم کو ہوا, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم منتظمین کا شکر گزار ہیں کہ رابطے کے توسط سے ہمیں یہاں آنا ہوا اور ہمیں علم میں اضافہ ہوا. اور ہم اس سلسلے میں جو سمجھتے تھے کہ ایک ٹکراؤ ہے نظام تعلیم میں, اس کو کیسے دور کیا جائے, تو یہاں آ کر ہمارے ذہن میں یہ سوال جو تھا وہ سوال کا جواب مل گیا کہ یہ ایک تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ مختلف کلیات قائم کیے جائیں, الگ الگ نظم کیا جائے, ایک نظام دوسرے نظام سے ٹکرائے نہیں, بہت سب نظام ضرورت کے مطابق چلیں. یہ ایک تجربہ ہم کو ہوا یہاں کے مشاہدے سے اور ہم ان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. آگے نظام تعلیم کے سلسلے میں ہم شکر گزار ہیں اور آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایسا پروگرام پیش کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نظرے میں ہیں, بلکہ اس سے بہتر پروگرام آپ نے پیش کیا جو ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے, جس سے کہ وہاں اس کی عادت پڑ گئی ہے اور آپ میں اس کا جذبہ ہے اور اس کا عاطفہ پایا جاتا ہے, اور وہ جو عاطفہ و جذبہ ہوتا ہے وہ رواج پر اور معمول پر غالب آ جاتا ہے. والحمدللہ علی ذالک. اشکرکم اللہ. الحمدللہ جب سے حضرت تشریف لائے تھے تبھی سے میں حضرت سے گزارش کر رہا تھا کہ ہم متمنی ہیں کہ آپ سے کچھ سنیں. حضرت منع کرتے رہے, لیکن آج مغرب سے پہلے حضرت رضامند ہو گئے. تو میں نے حضرت مولانا رابع صاحب مدظل العالی کو کہا کہ حضرت تیار ہو, کہا کہ یہ سب سے اچھا کام ہوا کہ آپ نے ان کو تیار کر لیا, ہم بھی آئیں گے. تو الحمدللہ حضرت کی توجہات کی برکت سے حضرت نے ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کی اور ہماری بات کا لحاظ رکھ کر ہمیں قیمتی نصیحتوں سے نوازا. ہم ان کے بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے ان تمام اکابرین کو عمر دراز سے نوازے. اس کے بعد میں ہندوستان کے مایناز ادیب اور اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا, یہ ایک مستقل مجال ہے, اس کے ماہر اور شہسوار بھی ہم کہہ سکتے ہیں حضرت مولانا پروفیسر محمد شفیق صاحب ندوی دامت برکاتہم. ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے قیمتی ملفوظات اور اپنے تاثرات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سیدی رئیس الحفل استاذنا الجلیل شیخ محمد رابع الحسنی الندوی, اساتذتی الاجلاء وفي مقدمتهم استاذنا الجلیل الشیخ الدکتور سعید العظمی واستاذی وادل رشید الندوی وضيفنا المبجل
الشيخ هاشم المكي ومربينا أستاذ مستانوي والمربي ومربينا الآخر الأستاذ الكابودروي وأساتذتي الآخرين وضيوفنا المبجلين وزملائنا المدرسين والأساتذة وأبنائي الأحباء من الدارسين، أشكركم جزيلا بما تكرمتم بالسماح بالتحدث معكم في هذا الحفل الكريم، وإنني أشعر نفسي سعيدا جدا ويمتلئ قلبي سرورا وبهجة عندما أراني بين ظهرانيكم أيها الشباب وأيها الأساتذة وأيها المربين. كنت أسمع عن هذه الجامعة، جامعة نشر الثقافة الإسلامية والدراسات الإسلامية في منطقة مهاراشترا، ولكنني عندما سعدت بزيارتها وجدتها أكثر بكثير مما كنت أتصور عن هذه الجامعة. كنت أتصورها كما قال أستاذي السيد محمد واضح رشيد الندوي أننا كنا نتصور أنها مدرسة وأنها دار علوم فقط، إلا أنني وجدتها فعلا جامعة إسلامية لنشر الثقافة الإسلامية والدراسات الإسلامية في البلاد، جامعة شاملة عصرية ودينية، فيمتلئ قلبي سرورا وبهجة. ندعو الله لكم دوام ولأستاذنا المستانوي والقائمين على نظام هذه الجامعة، ندعو الله لهم مزيدا من التوفيق والتقدم والازدهار. وبعد فإنني أريد استغلال هذه الفرصة فأقول بعض الشيء إلى شبابنا وإلى أبنائنا وإلى أطفالنا التلاميذ في هذه المدرسة، في هذا المعهد، معهد التربية الدينية خاصة، والشباب الناهضين أيضا، أنكم بالفعل سعداء أنكم اخترتم تعلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية معا، لأن اللغة العربية هي مفتاح الكتاب والسنة، وليس مفتاح الكتاب والسنة. بل لن أكون مبالغا عندما أقول أن اللغة العربية هي لغة السعادة في الدنيا والآخرة. اللغة العربية هي لغة عريقة كما نعرفها جميعا، ولكنها حاليا هي أصبحت لغة الدنيا كذلك، لغة الكمبيوتر ولغة الإنترنت أكثر بكثير من لغات عالمية حية أخرى. حتى جمعية الأمم المتحدة اختارتها لغة رسمية في أجهزة أعمالها الرسمية، والجمعية وهيئة الأمم المتحدة تحتفل كما تعرفون يوما خاصا باحتفال اللغة العربية في شهر يوليو، فهيئة الأمم المتحدة تعترف بها كلغة رسمية في جميع المنظمات والجمعيات والهيئات العالمية، وتحتفل يوما عالميا في سائر أنحاء العالم. إنكم سعداء أيها الشباب أنكم اخترتم اللغة العربية كلغة
التضلع واللغات المهارات اللغوية. وأرجو منكم أن تستغلوا هذه الفرصة وتستفيدوا منها أكثر فأكثر. اللغة العربية هي ليست لغة القرآن والسنة فقط، إنها لغة 21 دولة تعتبرها لغة ولغة قومية ولغة إنها لغة ربع سكان العالم من المسلمين ومن غير المسلمين كذلك. المسلمون يرددونها 5 مرات على الأقل في صلواتهم، وغير المسلمين يختارونها. لماذا؟ لكسب المنافع المادية. الدنيا كلها تجري وراء هذه اللغة العريقة. لماذا؟ فما بالنا؟ وهذه اللغة هي لغتنا، لغة سعادة، هي مفتاح سعادة الدين والدنيا، مفتاح النجاح في الآخرة وفي الدنيا كذلك. في الهند كما نعرف أكثر من 40 جامعة تحت هذه اللغة، فيها أقسام وتحت إشرافي. أنا أريد أن أذكركم أنني خرجت 24 دكتوراه دكاترة 24 دكتورا في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الملية الإسلامية. وما بال الجامعات الأخرى؟ يعني مئات من الدكاترة والماجستير في اللغة العربية وخريجين من دبلوم اللغة العربية والشهادات اللغة العربية ومن المترجمين والمتحدثين باللغة العربية يتخرجون سنويا في هذه الديار الناهية عن مهد العروبة والإسلام. لماذا؟ غير المسلمين عندنا الملية الإسلامية في نيودلهي أكثر من 100 من الدارسين من غير المسلمين يتعلمون اللغة العربية. لماذا؟ للحصول على الفوائد المادية من العالم العربي، للحصول على بترول الريالات. وما بالنا أيها الشباب؟ نحن ندرس اللغة العربية ونستحي أمام الدارسين الذين يدرسون في الكليات التقنية وفي الجامعات الأصلية. ليس لنا أي داعي أن نواجه مركب أخذ النفس، مركب النفس وعقدة النفس في إقبالنا على هذه اللغة العربية. لماذا تتغلب في الدنيا؟ ليس للحصول على الفوائد المادية فقط. اللغة العربية اختارها الله جل وعلا. لماذا؟ لأن اللغة العربية هي بذاتها بخصائصها اللغوية. اتفق أهل اللغة، اتفق علماء اللغة linguistics أن اللغة العربية لها مزايا وخصائص ممتازة لا تضاهيها لغة العربية. بعض المزايا أرجو السماح بأن أذكر أن اللغة العربية هي أولا من أجل صلاحيتها لمواكبة العصر على مستوى المصطلحات. فهذه اللغة ليست قاصرة في مواكبة العصر. فمثلا عندنا overhead projector على مستوى المصطلحات نجد مثلات فوق راسي، مثلات فوق الرأس،
مثلات فوراسي، وهكذا هذا موبايل، لها جوال، وهكذا بريشر كوكر، لها كلمة قدر ضغطي، وهكذا وهكذا اللغة العربية عندما كان يقوم بجولات ياترا معروفة برث ياترا، فتصفحنا جرائد ومجلات عربية وجدنا فيها كلمة إجبال أدواني. إنهم يصيغون مصطلحات أثرية بسهولة جدا، ويماثل بل تدخل في آذاننا في أسماعنا أصوات حلوة أكثر من أصواتها أيضا. وهكذا على مستوى الأسلوب نجد اللغة العربية أن الأسلوب السليم شيء، ولكن الأسلوب الجديد يسوقها أبناء اللغة العربية بسهولة جدا. مثلا عندنا باللغة العربية كل شيء يستخدمون صيغة معروف أكثر فأكثر، أكثر. وباللغة الإنجليزية يستخدمون كلمة passive يعني مجهول أكثر. مثلا أنهم يقولون هذا المبنى قام بافتتاحها سماحة شيخ فلان 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 وسمو الأمير فلان فلان كذا كذا كذا، قام بافتتاحها. وباللغة العربية باللغة الإنجليزية يقولون this building was inaugurated by so and so، يعني يستخدمون صيغ مجهولة أكثر من صيغ معروفة. ولكن العربية لم تعد قاصرة على مواكبة الأثر، إنهم بدأوا يقولون أيضا قام بافتتاح هذا المبنى صاحب السمو صاحب الأمير الملكي كذا 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 فلان وفلان، هكذا أيضا. وإنهم يقولون أيضا تم افتتاح هذا المبنى على يد فلان ابن فلان فلان. إنهم واكبوا العصر في الأسلوب كذلك. وهكذا اللغة العربية لم تعد قاصرة في مواكبة العصر على مجال كلمات مهجورة. في بداية الأمر كانوا يستخدمون كلمة خزف يعني كسور جرة، مثلا جرة طينية، خزف ريضة باللغة الأردية يستخدمون. خزف ريضة لا توجد حاليا في العصر العلمي وفي العصر الساينسي، فإنهم لم يهجروا هذه الكلمة خزف، إنهم بدأوا يستخدمونها لتايل سيراميك تايلز. وعندنا كما تعرفون يعني في اللغة العربية في الصحف العربية نجد شركة الخزف سعودي سيراميك تايلز كمباني. فكلمة قديمة كانت مهجورة، ولكنهم ألبسوها لباسا جديدا عصريا وبدأوا يستخدمونها للسيراميك تايلز خزف. وهكذا كلمة صعلوك. الشعراء السعاليك كانوا موجودين في العصر الجاهلي، تعبت شنفرة وكذا، كما درسنا عن هذه الشعراء السعاليك درسنا على أستاذنا الشيخ محمد رابع الحسني الندبي مربينا ووالدنا، إنه درسنا الحماسة وفيه شعراء السعاليك. ودرسنا شعراء السعاليك يعني الشعراء الذين كانوا يتسولون، لم يستقرون في مكان واحد، إنهم يتجولون من مكان إلى مكان، مدمنين خمور وقطاع الطرق هكذا يقولون. وهذه الأيام بدأوا يستعلفون كلمة صعلوك. لمن تعرفون هذه صلاحية اللغة العربية لمواكبة العصر. لم تكن ظاهرة
سهلك الأثرية باسم هيبي. هيبي باللغة الإنجليزية، هيبيزم لم تكن في بداية الأمر، ولكن الآن إنهم يقولون لهيبي ثعلوك، ثعاليك يتسعلكون من هنا من واد إلى واد. وهكذا الميزة الكبرى لهذه اللغة الحية هي لغة اشتقاق، هي أنها لغة اشتقاقية. باللغة الإنجليزية تحفظون أيها الشباب كلمات وكلمات وكلمات للنوليدج، لسكولر، ولإنكواري، أو وللأشياء الأخرى. لكن باللغة العربية نحفظ ونتذكر كلمة عليمة فقط. وكوان ديكشنري الذي وضعه جون ميلتون كوان وترجمه جون ميلتون بالألمانية وترجمه كوان باللغة الإنجليزية، نتصفح ونجد يكتب ماذا يكتب؟ يكتب عليمة to know، جاننا. ورقم 2 معناه حسب خاصية الأبواب الثاني التفعيل، علم هو كتب to teach. وهكذا حسب الخاصيات الأبواب رقم 5 تعلم to learn. وهكذا رقم 4 أعلم يعني to let him know. وهكذا عالم to learn teach one each other يعني mutual. وهكذا استعلام معناه inquiry. وهكذا إعلام to inform information. تو باللغة الإنجليزية نحفظ كدارسين وطلاب تقريبا 12 كلمة، لكن باللغة العربية حفظنا كلمة واحدة فقط، ألا وهي علم عين لام ميم معناه to know. وبعد ذلك علمنا خاصية الأبواب، ووصلنا من كلمة واحدة فقط إلى كلمات. هذا الشيء لا تداهيها لغة من اللغات العالمية الهيئة. ومن أجل ذلك الدنيا تهب وراء هذه اللغة من كل حوب وصوب، إما للحصول على الفوائد الدينية الأخروية أو للحصول على الفوائد المادية. فنحن نشعر أنفسنا سعداء ونعتز بهذه اللغة عندما اخترنا تعلم هذه اللغة السامية الفريدة من نوعها. فأهنئكم أيها الشباب أيها الدارسين باختياركم هذه اللغة، وأهنئكم وأبارك في جهودكم، وأبارك في جهود القائمين على تعليم وتعلم اللغة العربية، لأنها وسيلة وسلم إلى التوصل إلى الدرجة العليا للنجاح في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شیخ نے عربی زبان کے سلسلے میں بڑی سب سے پہلے تو یہ کہا کہ عربی زبان دنیا کی اہم ترین زبان ہے، جس کو مسلمان بھی سیکھتے ہیں اور دیگر حضرات بھی سیکھتے ہیں. اور عجیب و غریب بات کہی کہ جامعہ ملیہ میں، کیونکہ آپ درس و تدریس میں اور بہت ساری سرگرمیوں میں، تو آپ نے کہا کہ وہاں پر غیر مسلم طلباء ہندوستان کے جامعہ ملیہ میں، صرف جامعہ ملیہ میں 100 طلباء ایسے ہیں جو عربی زبان کے اوپر پی ایچ ڈی اور بیکلوریوس اور ماجسٹر کر رہے ہیں. تو لوگ اپنے دنیاوی فوائد کے لیے عربی زبان کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، تو ہم کیوں اس کے پیچھے ہیں اور ہم کیوں پیچھے رہ جا رہے ہیں؟
ہمیں بدرج اولا عربی زبان کے سیکھنے میں محنت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ عربی زبان جو ہے یہ ایسی زبان ہے کہ جس زبان کو اب ہر زمانے میں پنپنے کی اس کے اندر گنجائش ہی نہیں بلکہ اس کے اندر مکمل صلاحیت ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2-4 کلمے کہے کہ جیسے موبائل آیا تو ہماری اردو زبان کو لیجئے، ہندوستان کی دیگر زبانوں کو لیجئے تو اس میں موبائل کو موبائل کہا جا رہا ہے، مگر عربی زبان میں اس کے لیے فوراً ایک بہترین کلمہ بنا جوال۔ کوئی بھی نیا کلمہ آیا، کوئی بھی نئی اصطلاح آئی، کوئی نئی چیز وجود میں آئی، ایجاد کی گئی تو عربی زبان میں صلاحیت ہے کہ وہ فوراً اس کے لیے بہترین کلمہ۔ آپ نے ایک قصہ سنایا اسی کے دوران کہ جیسے رتھ یاترا ہوئی تو اس سلسلے میں پریشان ہوا کہ رتھ یاترا کو کیا کہیں گے عربی زبان میں، تو کہا کہ عربی زبان میں اس کے لیے مجھے کلمہ جب میں نے اخبارات کو کھنگالا تو ملا کہ عربی زبان میں اس کو تیجوال کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ نے پیش کی۔ بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمارے معلومات میں اضافہ کیا، اور انشاءاللہ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بار بار جامعہ میں تشریف لائیں گے اور ہم طلبہ اور اساتذہ آپ سے عربی زبان کے سلسلے میں مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر محسن عثمانی صاحب کو کہ وہ 10 منٹ میں اپنے تاثرات اور اپنے قیمتی باتیں ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ اردو میں کوئی اردو میں عربی میں اردو میں بھی ہو تو کوئی عربی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلبة الأعزاء، عندما دخلت في هذا المكان سمعت هناك كلمات وخطبة عربية جيدة، ففي البداية كنت أردت أن أتكلم باللغة العربية، ولكن بعدما سمعت الشيخ حذيفة يترجم إلى اللغة الأردية فأردت أن أتكلم باللغة الأردية حتى لا تكون أي حاجة للترجمة إلى اللغة الأردية. عزیز طلبہ، مدتوں سے ایک زمانے دراز سے اس عظیم ادارے کا نام سنا تھا اور اس کے دید کی خواہش تھی، اور جب رابطہ ادب اسلامی کا دعوت نامہ ملا کہ یہ سیمینار قرآن کے ادبی اعجاز پر اس تاریخی مقام پر اور اس عظیم الشان ادارے پر منعقد ہو رہا ہے تو فوراً ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں حاضری ضروری ہے تاکہ رابطہ ادب اسلامی کے سیمینار میں بھی شرکت ہو جائے اور اس عظیم ادارے کو اور اس کی شخصیات کو اور اس کے اساتذہ کو دیکھنے اور سننے کا موقع مل سکے۔ ہندوستان میں دینی ادارے الحمدللہ قدم قدم پر گوشے گوشے میں موجود ہیں اور دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں اس کے جو حالات ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دینی ادارے کثرت کے ساتھ اس ملک کے اندر پائے جائیں، اور جو طلباء پڑھ کر کے ان جامعات سے ان دینی مدارس سے نکلیں وہ اپنے ایمان میں پختہ ہوں اور اپنے علم میں پختہ ہوں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے مذہب کی افادیت کو دوسروں کے سامنے ثابت کر سکیں اور دوسروں کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت کا سورج غروب ہو گیا اور یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہوئی اور انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس ملک میں بڑے پیمانے پر عیسائیت کی تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا، اور اس ملک میں چپے چپے پہ
ईसाइयों की मिशनरियाँ काम करने लगी थी और ईसाइयत की दावत दी जा रही थी। हुकूमत की ताकत भी बड़ी ताकत होती है, अगरचे अंग्रेज़ इस मुल्क में अक़लियत में थे, लेकिन हुकूमत की ताकत थी उनके पास। उस ताकत के ज़ोर से इस मुल्क में उन्होंने अपने मज़हब की दावत और तबलीग का काम बड़े ज़ोर शोर के साथ शुरू किया था। इस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए दीनी मदारिस से लोग खड़े हुए, उलमा की तरफ से कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने ईसाइयत का मुताला किया। ईसाइयत मज़हब को बहुत तफसील के साथ उन्होंने पढ़ा, उसमें उन्होंने महारत हासिल की, जैसे मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी और उनकी किताब इज़हारुल हक़, और इस तरह से 8-10 उलमा के नाम हैं इस मुल्क में जो सामने आए, जिन्होंने उस फितने का मुकाबला किया। हुकूमत की ताकत का मुकाबला करना ये कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसकी तैयारी की और मुनाज़रों से और गुफ्तगू से उन्होंने ईसाइयत को शिकस्त दी और इस्लाम की बरतरी और उसकी बालादस्ती और उसकी हक़ानियत साबित की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो जो हालात थे शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात इस मुल्क में सामने आ चुके हैं। पहले तो एक छोटी सी अक़लियत थी जो हुकूमत में आई थी, अब जो अक्सरियत है और उसके जो रुझानात हैं वो जिनके यहाँ आदम रवादारी पाई जाती है, वो हुकूमत की इक़्तिदार उनके हाथों में आ गई है। तो अब ये दीनी मदारिस की एक नई ज़िम्मेदारी है कि वो इस फितने का और हालात का मुकाबला करें, ईमान के साथ, ईमान की क़ुव्वत के साथ और इल्म की क़ुव्वत के साथ मुकाबला करें। इस मुल्क के अंदर हम आपको बताएं कि 200-300 ऐसे उलमा की ज़रूरत है जिन्होंने संस्कृत पढ़ी हो, जिन्होंने हिंदी ज़बान से वो वाकिफ़ हों, जिन्होंने महाभारत और गीता और उनकी तमाम जो उनकी मजहबी किताबें हैं उसका उन्होंने तफसील के साथ मुताला किया हो। इस मुल्क के हालात का मुकाबला करने के लिए ये एक नई जिम्मेदारी है जो मदारिस के चलाने वालों के कानों पर आई है। इस जिम्मेदारी को अदा करना है ताकि जो नया चैलेंज है उसका मुकाबला किया जा सके और हमारे यहाँ ऐसे लोग हों जो संस्कृत से वाकिफ़ हों, हिंदी ज़बान से वाकिफ़ हों, जिन्होंने हिंदुओं की मजहबी किताबों का मुताला किया हो और हिंदू मज़हब से, हिंदू पंडितों से भी ज़्यादा वाकिफ़। इस तैयारी की ज़रूरत है हमारे मुल्क में। अगर ये तैयारी नहीं होगी तो बड़े ख़तरात हैं हमें हर बड़े मदरसे में, और ये बहुत बड़ा मदरसा है और हिंदुस्तान के चंद बड़े मदारिस में इसका शुमार है। हमें इस तरह के मदारिस में मज़ाहिब के तक़ाबली मुताले का शोबा कायम करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग उनसे पढ़ करके निकलें और उसके बाद जब वो समाज के अंदर आएँ और मुल्क के गोशे गोशे में फैलें तो वो वाकिफ़ हों, इस बात से वाकिफ़ हों कि वेदों में क्या है, गीता में क्या है, महाभारत में क्या है, हिंदू तारीख़ और तमद्दुन क्या है। वो इस पोजीशन में हो कि पूरी ताकत के साथ अपने ईमान को और इस्लाम की तालीमात को उनकी ज़बान में, उनकी अक़लियत के मुताबिक, उनके ज़हन और फ़िक्र के मुताबिक पेश कर सकें। आपको इसकी तैयारी की ज़रूरत है। हमारे तलबा जो हमारा इस मिल्लत का मुस्तक़बिल है, मुस्तक़बिल जिनसे इबारत है, आगे चल करके जिनके हाथ में बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आने वाली हैं, मिल्लत को जिन्हें संभालना है, मिल्लत को जिन्हें मुस्तहकम करना है, मिल्लत के मुस्तक़बिल को जिन्हें रोशन करना है, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास होना चाहिए। और उसमें पहली बात तो बुनियादी बात यह है कि हम अपने दीन से, दीन की बुनियादी बातों से, दीन की बुनियादी किताबों से पूरे तौर पर वाकिफ़ हों। उसमें हमें आलिमाना महारत, फाज़िलाना महारत उसमें हमें आती है। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब मद्दज़िल्लहु रहमतुल्लाह अलैह मुफ़क्किर इस्लाम, उन्होंने एक बार एक बड़े अदारे में जलसे में कहा था कि दीनी मदारिस के तलबा का मकाम ये है कि वो किताब सुन्नत से चीज़ें वो अख़्ज़ करता है और ज़िंदगी के किरदार में उसे डालता है। तो किताब सुन्नत तो बुनियादी चीज़ है,
جس میں ہمیں مہارت کی ضرورت ہے، قرآن میں مہارت کی ضرورت ہے، احادیث میں مہارت کی ضرورت ہے، فقہ میں مہارت کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عصری علوم سے اس لیے واقف ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں جدید حالات کا اور عصری علوم کا اور عصری تقاضوں سے ہماری واقفیت نہیں ہوگی تو ہم کتاب و سنت سے کیسے سیراب کر سکیں گے آج کل کے حالات میں اور آج کل کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو۔ ہمیں اس ادارے کا جو بہت بڑا امتیاز ہے، جس کی مثال ملنی مشکل ہے، تو ایک طرف دینی علوم کا ایک مضبوط ادارہ ہے جہاں قرآن، جہاں حدیث، جہاں فقہ اسلامی اور جہاں علم کلام اور جہاں منطق و فلسفہ اور جہاں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے ذمہ داروں کو اس بات کا احساس ہے کہ مسلمانوں کو عصری علوم میں بھی آگے ہونا چاہیے، اور بڑے بڑے کالج یہاں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا امتیاز ہے کہ اس ادارے کو پورے ہندوستان میں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم نے زمانے کے تقاضوں کو سمجھا ہے، ہم نے عصری علوم قائم کیے ہیں۔ ہمارے یہاں سے جو لوگ پڑھ کر کے نکلیں گے دینی مدارس سے، ان کو عصری تقاضے سے وہ واقف ہوں گے، عصری علوم سے وہ واقف ہوں گے، اور جو عصری علوم سے جو لوگ پڑھ کر کے نکلیں گے ان کے ذہن و دماغ میں دین کی اہمیت ہوگی، اسلام کی اہمیت ہوگی، وہ زیادہ بہتر مسلمان ہوں گے اور حالات کا وہ زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔ ہمیں بے حد خوشی ہے، بے حد مسرت ہے، ہماری بہت زمانے کی تمنا جو ہے گویا وہ اب پوری ہوئی ہے اس ادارے میں آنے کے بعد اور اس ادارے کو دیکھنے کے بعد اور اس ادارے کے ذمہ دار حضرات سے ملنے کے بعد، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ حضرات اس ملک میں وہ کام کر رہے ہیں جو دوسرے دینی اداروں کے لیے بھی نمونہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں بار بار اس ادارے میں آنے کا موقع ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک الدارین، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور بڑی قیمتی باتوں سے ہمیں ایک ایسی چیز کی طرف توجہ کی جہاں ہم میں سے شاید کسی کا ذہن گیا ہو کہ بھئی ہمیں جس طرح سے آج سے 100 سال پہلے ملک 150 سال پہلے ملک کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء نے کس طرح سے تیاری کی اور کس طرح اس کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کے باشندوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی، آج بھی مستقبل قریب میں ہم پر ایسے حالات آ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب میں اخیر میں دعوت دوں گا حضرت مولانا عبدالحمید ازہری صاحب کو کہ وہ 5 منٹ میں اپنے تاثرات بیان کریں۔ برائے کرم وقت کا لحاظ رکھیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، اساتذہ جامعہ اور طلبہ، اگر اس مجلس میں حضرت مولانا واضح رشید ندوی صاحب کو کچھ کہنا بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا ہے تو مجھ جیسے شخص کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوگی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات اس جامعہ کے تعلق سے، بہت پہلے میں یہاں 1998-99 یا کسی وقت آیا تھا جب اتنا وسیع و عریض اس کا کام نہیں تھا۔ مغرب اور عشاء کی نماز اسی مسجد میں نے پڑھی تھی۔ شہرہ بہت ہو گیا تھا، شوق ہوا کہ چل کر اس ادارے کو دیکھیں۔ کلاسوں میں نہیں گیا، ایک دو اساتذہ سے انفرادی ملاقات ہوئی اور طلبہ کو ایک کمرے میں ایک ذمہ دار شخص نے اساتذہ کو بٹھایا اور مجھے
कुछ नसीहत करने के लिए उस वक्त कहा। बहुत दूर से चल के आ रहा था, बाहर मैंने देखा कि कमरे से बाहर असातिज़ा के चप्पल और जूते बहुत सलीके से रखे हुए। उससे मेरे दिमाग के ऊपर यह तासुर कायम हुआ कि इस इदारे में गैर मामूली नज़्म और ज़ब्त है। एक चप्पल भी टेढ़ा तिरछा नहीं था। और मस्जिद में तलबा को मैंने नमाज में देखा, जो पहला इम्प्रेशन था वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। बड़ी बुनियादी नसीहत हमारे अकाबिर ने की है। कुरान पाक ने गैर मुस्लिमों से गुफ्त व शनीद करने के लिए कहा, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। डायलॉग का ज़माना है, हमें सामने वालों को मुतमईन करना पड़ेगा। हमारे अकाबिर ने ये नई सूरत हाल जो है ये नई नहीं है। घर वापसी का नारा 1922-23 में भी लगा था। शुद्धि संगठन नाम की तहरीक वजूद में आई थी। उसका मुकाबला उलमाए कराम ने किया। दारुल देवबंद ने उस वक्त अपने काबिल तरीन तलबा को संस्कृत जुबान सिखाकर आगरा वगैरह में भेजा गया था और दारुल नदवतुल उलमा की बुनियाद पड़ी तो बैनल कदीम वल जदीद नाफ़े सालेह के साथ साथ बिल्कुल शुरू में तलबा को हिंदी के साथ साथ संस्कृत ज़ुबान भी सिखाने की कुछ तदबीरें उस वक्त की गई थी। ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमें इस जदीद हथियार से लैस होना होगा। जब तक हम बिरादरान वतन को ख़ाने और मुतमईन नहीं कर सकते, जब तक हम हमारे ऊपर जो फरीज़ा आयद है इस्लाम की तबलीग का और पहुँचाने का, हम उससे सुबुकदोश नहीं हो सकते। मैं इस इदारे के ज़िम्मेदारान को कल्मी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसकी नज़ीर हिंदुस्तान में नहीं है। अल्लाह इसको हर शर और फितने से महफूज फरमाए। बात रईस जामिया वालिद मोहतरम हफ़्ज़हुल्लाह से गुजारिश है कि वो कलिमात तशक्कुर के बाद मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हम 2 दिन से राबते अदब इस्लामी के मेहमानों के साथ बैठ रहे हैं, अकाबिरीन से फैज़ हासिल कर रहे हैं। जमीयतुत तलबा ने अकाबिरीन के इस तशरीफ़ आवरी के मौके पर गनीमत समझा कि तलबा भी अपने इन अकाबिरीन से कुछ हासिल करें। मैं अन्नादियुल अरबी और अंजुमन के ज़िम्मेदारान, निगरान असातिज़ा और तलबा का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस वक्त को संभाला और तलबा ने अपनी हैसियत, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक
अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा किया। ये अंजुमनें हमारे हर मदरसे में होती है। मेरी फरागत दारुल फलाह दारैन से है। उस वक्त हमारे रईस मोहतरम मेरे मुरब्बी जुमा के दिन हज़रत ने हमें अन्नाजुल अरबी में तकरीर करने का मुकल्लफ किया था। हज़रत की तवज्जुहात से जामिया फलाह दारैन ने इल्मी अदबी लाइन से बहुत ही ज़्यादा तरक्की की और अच्छे फज़ला तैयार हुए। उनमें अभी सर फहरिस्त हज़रत मौलाना इकबाल साहब फलाही सुम्मल नदवी सुम्मल मदनी आज की इस मजलिस में मौजूद हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। बहरहाल हमारे नकाबिरीन ने जो मशवरे हमें दिए, खुसूसन अभी अखीर में अदियान, ये बहुत अहम बात हज़रत ने बताई कि संस्कृत और वेद इसके मुताले के लिए भी मदारिस में कुछ नज़्म होना चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा उनका मशकूर हूँ कि आपने हमें एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई। इंशाअल्लाह हम आप ही हजरात से इसमें मशवरा करेंगे। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाएँ और हज़रत मौलाना राबे साहब दामत बरकातुहुम के लिए दिल से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्रों में बरकत अता फरमाएँ और अल्लाह हमें अपने अकाबिरीन की कदरदानी अता फरमाए। अब हम अखीर में दुआ करते हैं। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व इलल लिक़ा। तलबा अभी बाहर जाने की कोशिश न करें। मेहमान हजरात पहले तशरीफ़ ले जाएंगे। जिन हजरात के ज़िम्मे गाड़ियों की ज़िम्मेदारी है वो गाड़ियों को तैयार रखें। मेहमानान किराम से मिलने की, उन्हें छूने की तलबा हरगिज़ कोशिश न करें। असातिज़ा से भी गुजारिश है, मेहमानों से भी गुजारिश है कि आप हजरात मिलने की कोशिश न करें, हमारे मेहमानों को तकलीफ न पहुंचाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तलबा सुकून से खड़े रहें, मेहमानों की ज़ियारत पर इक्तिफा करें। बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, अपने अपने मेहमानों को सवार कर मंजिल मकसूद तक पहुंचा दें। बहुत जल्द ईशा की अजान होगी और